بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی عورت ان کے پاس مانگنے کے لیے آئی اور اس نے دعا دی کہ اللہ آپ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لوگوں کو قبر میں عذاب ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ پھر ایک مرتبہ صبح کو کہیں جانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے۔ اس کے بعد سورج گرہن لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن چڑھے واپس ہوئے اور اپنی بیویوں کے حجرے سے گزرتے ہوئے مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے بھی آپ کی اقتداء میں نیت باندھ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی لمبے قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت طویل کیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے اور اب کی دفعہ قیام پھر لمبا کیا، لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر رکوع کیا اور اس دفعہ بھی دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ اب آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے اور بہت دیر تک قیام کیا، لیکن پہلے قیام سے کچھ کم، پھر ایک لمبا رکوع کیا، لیکن پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر رکوع سے سر اٹھایا اور قیام میں اب کی دفعہ بھی بہت دیر تک رہے، لیکن پہلے سے کم دیر تک۔ چوتھی مرتبہ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے، لیکن پہلے سے مختصر رکوع سے سر اٹھایا تو سجدے میں چلے گئے۔ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پوری کر لی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو چاہا آپ نے فرمایا۔ اسی خطبے میں آپ نے لوگوں کو ہدایت فرمائی کہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو اعلان ہوا کہ نماز ہونے والی ہے۔ اس نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں 2 رکوع کیے اور پھر 2 رکعت میں بھی 2 رکوع کیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے قیام میں جہاں تک کہ سورج صاف ہو گیا۔ عبداللہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ لمبا سجدہ اور کبھی نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج کو گرہن لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا لمبا قیام کیا کہ اتنی دیر میں سورۃ بقرہ پڑھی جا سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع لمبا کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے تو اب کی مرتبہ بھی قیام بہت لمبا تھا، لیکن پہلے سے کچھ کم، پھر ایک دوسرا المبا رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، سجدے سے اٹھ کر پھر لمبا قیام کیا، لیکن پہلے قیام کے مقابلے میں کم لمبا تھا، پھر ایک لمبا رکوع کیا، یہ رکوع بھی پہلے رکوع کے مقابلے میں کم تھا۔ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک کھڑے رہے اور یہ قیام بھی پہلے سے مختصر تھا۔ پھر چوتھا رکوع کیا، یہ بھی بہت لمبا تھا لیکن پہلے سے کچھ کم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور نماز سے فارغ ہوئے تو سورج صاف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ سورج اور چاند دونوں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و زندگی کی وجہ سے ان میں گرہن نہیں لگتا، اس لیے جب تم کو معلوم ہو کہ گرہن لگ گیا تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا کہ نماز میں اپنی جگہ سے آپ کچھ آگے بڑھے اور پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی اور اس کا ایک گوشہ توڑنا چاہا تھا، اگر میں اسے توڑ سکتا تو تم اس سے رہتی دنیا تک کھاتے، اور مجھے جہنم بھی دکھائی گئی، میں نے اس سے زیادہ بھیانک اور خوفناک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ استغفر اللہ۔ میں نے دیکھا اس میں عورتیں زیادہ ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے کفر و انکار کی وجہ سے۔ پوچھا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کا کفر انکار کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر کا اور احسان کا کفر کرتی ہیں۔ زندگی بھر تم کسی عورت کے ساتھ حسن سلوک کرو، لیکن کبھی اگر کوئی خلاف مزاج بات آ گئی تو فوراً یہی کہیں گی کہ میں نے تم سے کبھی بلائی نہیں دیکھی۔ جب سورج کو گرہن لگا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر آئی۔ اچانک لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور عائشہ رضی اللہ عنہا بھی نماز میں شریک تھی۔ میں نے پوچھا کہ لوگوں کو بات کیا پیش آئی؟ اس پر آپ نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے سبحان اللہ کہا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا کوئی نشانی ہے؟ اس کا آپ نے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں بھی کھڑی ہو گئی، لیکن مجھے چکر آ گیا، اس لیے میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ وہ چیزیں جو کہ میں نے پہلے نہیں دیکھی تھی، اب انہیں میں نے اپنی ایسی جگہ سے دیکھ لیا۔ جنت اور دوزخ تک میں نے دیکھی اور مجھے وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ تم قبر میں دجال کے فتنے کی طرح۔ یہ کہا کہ دجال کے فتنے کے قریب ایک فتنہ میں مبتلا ہو گئے۔ مجھے یاد نہیں کہ اسماء رضی اللہ عنہا نے کیا کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تمہیں لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ اس شخص
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ مومن جہاں یہ کہا کہ یقین کرنے والا مجھے یاد نہیں کہ ان دو باتوں میں سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے کون سی بات کہی تھی، تو کہے گا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے صحیح راستہ اور اس کے دلائل پیش کیے اور ہم آپ پر ایمان لائے تھے اور آپ کی بات قبول کی اور آپ کا اتباع کیا تھا۔ اس سے کہا جائے گا کہ تو مرد صلاح ہے، بس آرام سے سو جاؤ، ہمیں تو پہلے ہی معلوم تھا کہ تم ایمان و یقین والا ہے۔ منافق یا شک کرنے والا، مجھے معلوم نہیں کہ حضرت اسماء نے کیا کہا تھا، وہ یہ کہے گا کہ مجھے کچھ معلوم نہیں، میں نے لوگوں سے ایک بات سنی تھی وہی میں نے بھی کہی، آگے مجھ کو کچھ حقیقت معلوم نہیں۔ استغفر اللہ، سبحان اللہ عز وجل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے، جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔